ایک واقعہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں ابو موسیٰ اشعری ایک بار عمر فاروق سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، ھذا ابو موسیٰ اشعری، آپ پر سلامتی ہو، یہ ابو موسیٰ اشعری ہے۔ اس طرح انہوں نے 3 بار کہا، مگر انہیں اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر غالباً کسی کام میں مشغول تھے، فوری طور پر جواب نہ دے سکے۔ بات کو جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے تو اگلے دن حضرت عمر نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 بار اجازت مانگے اور پھر بھی اس کو صاحب مکان کی طرف سے اجازت نہ ملے تو اس کے بعد وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اس قول رسول پر تم گواہ پیش کرو، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلسوں میں سے ایک مجلس میں تھا کہ وہاں ابو موسیٰ اشعری آئے۔ وہ گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمر کے یہاں گیا اور 3 بار سلام کیا، مگر اجازت نہ ملی، اس لیے واپس ہو گیا۔ اس کے بعد عمر نے مجھ سے واپسی کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے یہاں ملنے کے لیے جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرو، اگر 3 بار کے بعد اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ عمر نے کہا کہ تم اس حدیث رسول پر گواہ لے آؤ، ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ایک معلوم بات ہے اور اس کو بہت سے لوگوں نے سنا ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر ان کے ساتھ روانہ ہوئے اور حضرت عمر کے پاس پہنچ کر اس قول رسول کی تصدیق کی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ بازار کی مشغولیت نے مجھے اس مسئلے سے غافل رکھا۔ حضرت ابی بن کعب کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر عذاب نہ بنو۔ انہوں نے جواب دیا کہ سبحان اللہ، میں نے تو ایک بات سنی، پھر میں نے چاہا کہ اس کی حقیقت معلوم کروں۔ اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے اور صاحب مکان اس وقت اس کو ملاقات کا وقت نہ دے تو اس پر جانے والے کے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے۔ اسلامی مزاج کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کو کسی معقول عذر پر محمول کرے اور باخوشی وہاں سے واپس چلا جائے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اگر غلط فہمی کی بنا پر کسی کے بارے میں ایک غیر واقعی رائے قائم کر لے تو اس پر لازم ہے کہ معاملے کی وضاحت کے بعد وہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ معاملے کی وضاحت کے بعد اپنی سابقہ رائے پر قائم رہنا مومن کا طریقہ نہیں۔ تیسری بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے اوپر تنقید کرے تو خواہ یہ تنقید کتنے ہی سخت الفاظ میں ہو،
زیر تنقید شخص کو اسے برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ تنقید کو ٹھنڈے دل سے سنے اور کسی اشتعال کے بغیر اصل بات کا جواب دے کر ناقد کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔